السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جن کو پڑھنے سے آپ کے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں، یعنی کچھ پاک کلمات پڑھنے سے بھی آپ کے کام ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے کلمات ہیں جن کو کلمہ خبیثہ یعنی گندے کلمے ہوتے ہیں، یعنی ان میں آپ کو شیاطین کی مدد لینی ہوگی، جنات کی مدد لینی ہوگی، اور پھر وہاں سے آپ کو کچھ ایسے کلمات مل جائیں گے جن کو پڑھنے کے بعد آپ کے امپاسبل کام جو ہے وہ ممکن میں بدل جائیں گے، یعنی وہ کام جو پہلے نہیں ہوتے تھے اب ہو جائیں گے۔ پھر آپ ان کلمات کو پڑھیں گے، پھونک ماریں گے اور کام ہو جائے گا، یعنی یہ جادوئی قسم کے کلمات آپ کے پاس آ جائیں گے، کچھ جنتر منتر آپ کے پاس آ جائیں گے اور آپ کا کام ہو جایا کرے گا۔ قرآن مجید کے حوالے سے بھی کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ جو یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن مجید ایک مطلب ایسی کتاب ہے کہ جن کو آپ پڑھیں گے، پھونک ماریں گے اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو اس قسم کے تصورات ہمارے ہاں موجود ہیں۔ تو بنیادی بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید جو ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ نور ہے، فرقان ہے، میزان ہے، یعنی اس قسم کے تصورات ہم قرآن مجید پر پیش کریں گے۔ اور دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو مقصد ہے، اگر اس مقصد سے ہم ہٹیں گے، دور ہوں گے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم گمراہی میں جائیں گے۔ قرآن مجید کا یہ مقصد ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید کا مقصد یہ ہے کہ ہم تاریکیوں سے نکل کر روشنی میں چلے جائیں، یہ قرآن مجید کا مقصد ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ایک جادوئی کلام سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے اور پھر ہمارے کام ہو جایا کریں گے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ جو آیتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ پہلے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کو بخار ہے، آپ کو ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، اور دوائی کے اوپر مثال کے طور پر یا اس دوائی کے متعلق جو ہدایات آپ کو دی گئی ہیں کہ اس دوائی کو آپ نے ایسے ایسے لینا ہے، فلاں وقت لینا ہے، فلاں وقت نہیں لینی یہ دوائی، تو آپ جو ہے پھونک کے ذریعے سے وہ کلمات پڑھتے ہیں کہ میں نے صبح یہ کرنا ہے، رات کو وہ کرنا ہے اس دوائی کے ساتھ، تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے؟ یقیناً آپ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اور جس نے وہ ہدایات مطلب مرتب کیے ہیں وہ آپ پر ہنسے گا کہ یہ ہدایات اس لیے تھے کہ آپ ان ہدایات کے مطابق اس دوائی کو استعمال کریں، کہ شام کو کس وقت یہ دوائی لینی ہے، رات کو کس وقت یہ دوائی لینی ہے، صبح کس وقت اور کتنی دوائی لینی ہے۔ یہ ہدایات ضروری ہے، یعنی وہ ہدایات جس نے بھی مرتب کی ہیں، ڈاکٹر نے یا وٹ ایور جس نے بھی کی ہیں، آپ کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھ لے تو وہ اس کو ہنسی آئے گی اور آپ کو بے وقوف سمجھے گا کہ یہ پاگل بندہ ہے۔ یعنی آپ ان ہدایات کو پھونک مارتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کا بخار اتر جائے گا؟ یقیناً نہیں اترے گا۔ تو یہی عمل ملتا جلتا عمل آج کل ہم کر رہے ہیں اس قرآن مجید کے حوالے سے۔ تو یہ بنیادی بات یاد رکھیں کہ کوئی شیطانی کلمات میں کوئی تاثیر نہیں ہے، یعنی آپ کا نہ نفع کر سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں۔ کوئی سے بھی کلمات آپ سیکھ جائیں اور مافوق الاسباب آپ یہ خیال کرتے جائیں کہ اس سے میرا نفع ہو جائے گا یا نقصان ہو جائے گا، تو یہ باطل خیال ہے۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا؟ یہ میں کہاں سے بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ پاک کلمات کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ پاک کلمات میں بھی یہ تاثیر نہیں ہے۔ جب پاک کلمات میں یہ تاثیر نہیں ہے تو پھر جو ہے شیطانی کلمات میں کون سی تاثیر آ گئی؟ ابھی دیکھیں ان آیتوں کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّيَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ أَمْرُ جَمِيعًا۔ سبحان اللہ، بڑی زبردست آیتیں ہیں، بڑی پیاری آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا جس کے پڑھنے سے میں اس قرآن کو ان کلموں کو پڑھتا، سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، یعنی جو میں اس کو پڑھتا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ جو ہیں اڑنے لگ جاتے ہیں، او قطعت بہ الارض، یا جس کے پڑھنے سے زمین پھٹ جاتی، شق ہو جاتی، او کلم بہ الموتى، یا جس کے پڑھنے سے مردے بولنے لگ جاتے۔ مردے بولتے تو نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کلام ایسا ہوتا جن میں یہ صفات ہوتی کہ ان کے پڑھنے سے، ان کلمات کے پڑھنے سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اڑ جاتے، زمین شق ہو جاتی، پھٹ جاتی، او کلم بہ الموتى، یا ان کلمات کے پڑھنے سے مردے بولنے لگتے، تو ان تمام صفات سے متصف ہو کر یہ قرآن مجید ہوتا، یہ پاک کلمات ہوتے۔ پاک کلمات قرآن مجید
سے زیادہ پاک کلمات اور کس کے ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ تمام صفات اس قرآن مجید میں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل للہ امر جمیع، بلکہ یہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ نہ جنات کے کلمات میں یہ تاثیر ہے، نہ شیاطین کے جو ہے کلمات میں یہ تاثیر ہے، نہ بابا ملنگ پیر کے کلمات میں یہ تاثیر ہے کہ جو وہ پڑھتے ہیں، جنتر منتر پڑھتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ بیوقوف بناتے ہیں اور لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اس کلام میں یہ تاثیر نہیں ہے کہ جن کو یہ آپ پڑھ لیں اور یہ کام فلانا فلانا کام آپ کا ہو جائے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، مردے بولنے، مردے کلام کرنے لگ جائیں آپ کے ساتھ، یا زمین شک ہو جائے۔ اس طرح کی پاور اس قرآن مجید میں نہیں ہے۔ بل للہ امر جمیع، بلکہ سارے اختیارات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اس آیت میں توحید ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے والا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا استعمال یہ نہیں، ہاں قرآن مجید میں تاثیر ہے دلوں کے بدلنے کا، اعمال کے بدلنے کا، یعنی اس میں یہ تاثیر ہے کہ جب آپ اس پر عمل کریں گے، جس طرح آپ کو بخار ہے، ڈاکٹر نے آپ کو دوائیاں دی ہیں تو ان دوائیوں میں یہ تاثیر ہے، آپ وہ دوائیاں لیں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب آپ وہ دوائی لیں گے ہی نہیں تو آپ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اسی طرح یہ قرآن مجید، اس پر آپ عمل کریں گے، ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، اس کے پیغام کو جب تک نہیں سمجھیں گے تو آپ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ آپ سے اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوگا؟ تو امید ہے کہ ان قسم کے چکروں سے ہم نکل جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کے چکروں میں جب بھی بندہ پھنس جاتا ہے کہ ان کلمات میں سے کچھ ہوتا ہے، میرا فلانا کام ہو جائے گا، فلانا کام ہو جائے گا، تو پھر وہ اس قسم کی گمراہیوں میں اور شرکی عقیدوں میں بہت دور چلا جاتا ہے، شیطان اس کو گمراہ کر لیتا ہے۔ تو مجھے مطلب آپ کو یہ بات بتانی ہے، خود کو بھی میں نے یہ نصیحت کرنی ہے اور آپ کو بھی یہ نصیحت کرنی ہے کہ اس قرآن مجید کو سمجھیں ترجمے کے ساتھ، اور توحید کو بھی سمجھیں، اور ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں کہ جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایسے کلمہ دے دیں گے، ایسا جنتر دے دیں گے، ایسا منتر دے دیں گے، آپ کا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور اسی کا مطلب ہے مختصر الفاظ میں لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، آمین یا رب العالمین۔